إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام رسول کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ سے آپ حبیبۃ حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مراد سیدہ محدثہ فقیہہ مفسرہ امت مسلمہ کی تمام عورتوں پر جن کو علمی طور پر عملی طور پر فضیلت حاصل ہے، ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں سے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تھی، اور اس کے اسباب جو ہیں وہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے سماعت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی سید عائشہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے علم میں برتری کی وجہ سے، سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے سلام کہنے کی وجہ سے، اور شریعت کا علم پھیلانے اور نشر کرنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حدیث بیان کی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اس کی جو تفصیل ہے وہ میں عرض نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت میری تمام ازواج پر، عورتوں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سرید کی فضیلت جو ہے وہ دیگر کھانوں پر ہے۔ اب اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ کھانا تھا وہ سرید تھا۔ اب سرید کس کو کہتے ہیں؟ شوربے کے اندر روٹی کو ڈبو کر کھانا، بھگو کر کھانا، اور یہ جو کھانا ہے اس کو عربی زبان کے اندر سرید کہا جاتا ہے، سا کے ساتھ، سا پھر را پھر یا چھوٹی اور پھر دال، سرید۔ ہم جو کھانے کھاتے ہیں بعض کھانوں کے اندر پروٹین زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں اس بات کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں سائنسی زبان استعمال نہ کروں کہ جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائے۔ یوں سمجھ لیں کہ بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو بدن کو قوت کم دیتے ہیں اور بدن سے قوت زیادہ لیتے ہیں، اور بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کھانوں کی جو زیادہ قوت ہے وہ بدن کو بیمار کر دیتی ہے، اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے بدن کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ بعض کھانے ایسے ہیں کہ جن کے کھانے کے بعد انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ انسان کی قوت لے لیتے ہیں، اور بعض کھانے ایسے ہیں کہ وہ بھی انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، اس کے جو بیسک آرگن ہیں، اعضاء ہیں، دل، دماغ اور جگر جو ہے، اس پر وہ حملہ کرتے ہیں اور بڑی ساری بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم اتنا زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں کہ جس نمک کو جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے بدن کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح چینی اور اسی طرح جو مرغن غذائیں ہیں، یہ جو گھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ تین جو چیزیں ہیں یہ کون سے امراض پیدا کرتی ہیں؟ بلڈ پریشر ہائی اور لو کا مرض پیدا کرتی ہیں، گردوں کے فیل ہونے کا اور گردوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، اس سے شوگر پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ جو دل کی نالیاں ہیں ان کے اندر یہ گھی جو ہے یہ چربی کی صورت کے اندر جم جاتا ہے اور دل جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر پاتا۔ غیر متوازن غذائیں کھانے کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور بیماریوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایمانی کمزوری کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو عبادت نہیں کرنے دیتی، کھڑا نہیں ہونے دیتی، سجدوں میں سر جو ہے اس کو ٹھہرانے نہیں دیتی۔ بعض غذائیں انسان کو عبادات سے بھی دور کرتی ہیں اور جسم کے اندر بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو سرید کا کھانا ہے یہ معتدل کھانا ہے، جس کے اندر نہ ٹھنڈک ہے کہ جو آپ کے جسم کی قوت لے لے، اور نہ ہی جو ہے وہ اتنی حرارت ہے کہ جو آپ کے بدن کے بیمار ہونے کا باعث اور سبب بن جاتا ہے۔ اب اس کا ایک بنیادی سبب آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو موضوعات سنتے ہیں فضائل اور مناقب کے، صحابہ کرام کے، ان کے اندر جو سبق ہے وہ سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم اپنی جو غذائیں ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز اور طریقے پر کھائیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور تربوز کا استعمال کرتے تھے، یا کھجور اور کھیرے کا استعمال کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یقین جانیے انسانی صحت کے لیے بنیادی اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک مارے گی، اور تربوز کی جو ٹھنڈک ہے اس کو کھجور کی گرمی مارے گی۔ یعنی اعتدال کے ساتھ انسان کو غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ غیر معتدل، غیر متوازن جو غذائیں ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرات یہی وجہ ہے آج بڑی ساری بیماریاں ایسی ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کے اندر وہ تکلیف نہیں آتی، اور انسان جو ہے وہ مریض وہ واویلا کرتا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہے اور یہاں تکلیف ہے۔ تلبینہ، ہماری غذاؤں کے اندر جو کے آٹے کا استعمال نہیں ہے، اور جو کے آٹے کا استعمال اتنی بڑی نعمت ہے کہ معدے، انتڑیوں، اس کی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ جگر کے کینسر کا خاتمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کے آٹے کے اندر رکھا ہے۔ ہم انتہائی باریک آٹا کھاتے ہیں، اتنا باریک ہوتا ہے کہ چھاننیاں جو ہیں وہ بھی ان کو چھان نہیں پاتی، ان سے بھی نکل جاتا ہے باریک چھاننیوں سے۔ ایسے آٹے کی جو روٹی ہے وہ بھی انسان کو بیمار کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی نہیں۔ ہم میں سے کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا کا استعمال کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادات سے اور حقیقی تقوی سے دور ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے وہ ہمیں یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو استعمال میں غذائیں تھیں، کھانے تھے، وہ ہم استعمال کریں، اور بڑی ساری بیماریوں سے آپ نبوی کھانے کھا کر بچ سکتے ہیں۔ حضرات، اب یہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ہمارے لیے ایک سبق تھا جس کو میں نے ذکر کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، باریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر ایک بہت بڑا عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ ہیں، اگر ہر بیوی کے گھر رسول اللہ ایک ہی وقت میں ہیں تو پھر باریاں مقرر کرنے کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی جو باریاں ہیں وہ مقرر کی ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف بھیجتے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی تحفے بھیجیں گے، محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے 2 پروگرام کیے باہم مل کر۔ پہلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ، نور نظر، جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ رسول اللہ کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں، یہ باتیں کریں کہ ادھر تحفے جاتے ہیں تو ہمیں بھی آنے چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اس حدیث کی وجہ سے امت کے محسنین اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا فرض ہے۔ انسان کو بول کر کہنا چاہیے مجھے اپنی ماں، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہے۔ سیدہ فاطمہ، انہوں نے ازواج مطہرات کی جو شکایت ہے وہ نبی علیہ السلام کو سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحبین ما احب، اے فاطمہ
جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو محبت نہیں کرتی؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں محبت کرتی ہوں، اور بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ جب بات محبت کی آئی تو یہیں پر بات ختم ہو گئی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر جب گئیں تو ازواج مطہرات نے پوچھا کیا بنا ہے؟ فرمانے لگی اللہ کے نبی نے کہا ہے اے فاطمہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو محبت نہیں کرتی؟ تو میں نے کہا میں بھی محبت کرتی ہوں۔ تے اگے گل کرن دا موقع نہیں ملیا، میں اٹھ کے آ گئی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویوں کو بھیجا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کوئی نبی علیہ السلام کی بیوی میرا مقابلہ اور رتبے میں، محبت میں، عزت میں، شرف میں نہیں کر سکتی تھی، ایک بیوی کر سکتی تھی، ایک بیوی۔ اللہ کی قسم ہے یہ حدیث اگر آپ پڑھیں آپ کا دل ہل جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا زبان کی سچی، اللہ سے ڈرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، اللہ کے نبی کی رضا کی متلاشیاں، آخرت کی فکر کرنے والی، بڑے بڑے تعریف کے جملے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، بیویوں میں رقابت ہوتی ہے، اور رقابت ہوتے انسان کی ایک بیوی دوسری بیوی کی تعریف کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر کوئی حضرت عائشہ کی تعریف کرے، اور نبی علیہ السلام کی اس بیوی کے کیا کہنے کہ جن کی تعریف حضرت عائشہ کر رہی ہے۔ فرماتی ہیں سخیہ، حیا والی، رب سے ڈرنے والی، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والی، آخرت کی فکر کرنے والی، بڑی بے مثال عورت۔ اچھا ان کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ ہیں جن کا دین بیان کرنے میں بھی بڑا نام ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات یہ سیدہ ام سلمہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، ان کے جو خامند ہے ابو سلمہ وہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خامند کو ایک دعا سکھلائی تھی کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، نقصان ہو جائے تو دعا پڑھنی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرمانے لگی میرا خامد فوت ہو گیا، اور ابو سلمہ سے بڑھ کر بہترین خامد میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ابو سلمہ سے بھی بڑھ کر بہترین ہوگا، لیکن اپنے خامد کی سکھلائی ہوئی جو دعا ہے وہ میں نے پڑھنا شروع کر دی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم 5 مسئلوں والے اہل حدیث ہیں، ہمیں نہ نبوی کھانوں کا پتہ ہے اور نہ ایسی دعائیں ہمیں آتی ہیں۔ یاد کر لیں اس دعا کو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ آج کے خطبے کا دوسرا سبق ہے جو سیرت عائشہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے پڑھنا، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ بھی سوچوں کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر خامد ہو سکتا ہے۔ ام سلمہ تیری شان کے کیا کہنے، اللہ کے نبی نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام سلمہ میں اللہ کا رسول تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے ام سلمہ کی بھی بڑی شان تھی۔ یہ عزت کی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی رشتے کا پیغام بھیجے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارے معاشرے میں کسی کی برتری ثابت ہوتی ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کسی لڑکی کا رشتہ چلا جائے یہ بھی عزت کا باعث ہے۔ کئی بیچارے جو ہیں وہ فکر مند رہتے ہیں ہماری طرف پیغام آئے، اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کے گھر میں کئی لوگوں کے رشتے کا پیغام جاتا ہے۔ بہرحال ام سلمہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ازواج کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ سے جو محبت ہے
حضرات جہاں تک اللہ کے نبی کے ہاتھ کا تعلق ہے، باری کا تعلق ہے، آپ برابری کرنے والے ہیں، اور جہاں تک ہمارے نبی کے دل کا تعلق ہے تو دل میں محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ تمام ازواج سے برابری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ام سلمہ سے کہا لا تؤذینی، مجھے اذیت نہ دو عائشہ کے بارے میں تم میں سے کسی کے بستر میں بھی ہوتا ہوں، آسمان کے رب کی وحی نہیں آتی، عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تو آسمان کے رب کی وحی آتی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں کہ میں آپ کو تکلیف اور عذاب، وہ بھی چلی گئی۔ اب آ گئی، میں نے جس اللہ کے نبی کی لاڈلی اور چہتی بیوی کا ذکر کیا ہے کہ جن کی تعریف جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے کی ہے۔ حضرات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی بیوی وہ کون ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کوئی بیوی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اے زینب جو ہے نا یہ میرے ساتھ جو ہے نا شرف مقابلے میں تھی۔ حضرات اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت زینب سلائی کڑھائی کی بڑی ماہر تھی۔ حضرات آج سے پہلے مائیں اپنے بچیوں کو کروشیا، سلائی کڑھائی، کپڑے سینا کیوں سکھاتی تھی؟ یہ نبیوں کے گھرانے کا عمل ہے۔ حالات مشکل آ جائیں عورتیں اپنے ہاتھوں کی محنت سے اپنے گھروں کو بچا لیتی ہیں، فقر و فاقے سے بچ جاتی ہیں، اور آج یہ چیزیں بھی ہمارے گھروں سے نکلتی جا رہی ہیں۔ سیدہ زینب سلائی کڑھائی کرتی تھی، پھول بناتی تھی، کپڑے سیتی تھی، اور اس کمائی کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، سیدہ زینب اس کمائی کے ساتھ یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ مالداروں شہر کے اندر یتیم ہیں، ان کی کفالت حاصل کر کے بھی آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث سناتا ہوں بڑی دلچسپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد سب سے پہلے مجھے بیویوں میں سے وہ ملے گی، یعنی فوت ہونے کے بعد، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات نے فٹا لے کر، کانا لے کر ہاتھ ماپنے شروع کر دیے کہ کس کے ہاتھ جو ہیں وہ لمبے ہیں، لیکن جب زینب فوت ہوئی تو پھر پتہ چلا رسول اللہ کی بات کا مطلب ہے ہاتھوں کی لمبائی سے مراد ہاتھوں کی سخاوت تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے نبی علیہ السلام کے لیے تحفے خریدتی تھی۔ خوشبو خریدنا، اللہ کے نبی کو خوشبو سے بڑی محبت تھی۔ شہد خریدنا، نبی علیہ السلام شہد سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ سورت تحریم جو نازل ہوئی ہے یہ پھر اشارہ کافی ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر مزہ آئے گا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیویاں کیسے محبت کرتی تھی۔ ایک نکتے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، ایک نکتے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں اپنی جان نبی پر قربان کرتی رہی ہیں، سب کچھ قربان کرتی رہی ہیں، اور یہ بدبخت کالے دماغوں والے، کالی زبانوں والے یہ سورت تحریم پڑھ پڑھ کر ان پر تان کرتے ہیں۔ اور ظالموں دیکھو تو صحیح سبب کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی محبت۔ ہر ایک بیوی کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی مجھے زیادہ وقت دے، میرے پاس زیادہ ٹھہرے، میں آپ کی زیادہ خدمت کروں۔ صورتحال تو ان کی یہ تھی۔ تو سیدہ زینب وہ گئی نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب اس حدیث سے سیدہ زینب کی بھی شان معلوم ہوتی ہے اور حضرت عائشہ کی۔ حضرت زینب گئی، یا رسول اللہ عائشہ کے بارے میں آپ کی بیویوں میں یہ بات چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔
پھر انہوں نے بات کی، پھر چپ رہے۔ اب حضرت فاطمہ کو بھی نبی علیہ السلام نے بیٹی تھی ایسی بات کہی کہ وہ چپ ہو گو کہ کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا بابا محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں۔ ام سلمہ کو بھی چپ کرا دیا کہ تم میں سے کسی کے بستر میں مجھ پر وحی نہیں نازل ہوئی، عائشہ کے بستر میں وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن سیدہ زینب کو رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ سبحان اللہ، اس کا سبب کیا تھا؟ سیدہ زینب کے بارے میں اللہ کے نبی کے دل میں احترام بڑا تھا، نبی علیہ السلام کے دل میں ان کا احترام تھا کہ یہ یتیموں کی پرورش کرنے والی ہے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ، پھر دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ وہ نہ عائشہ کے بارے میں ازواج اس طرح کہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام پھر چپ۔ فرماتی جب اللہ کے نبی چپ کر گئے، یہ خاموشی بھی جواب ہوتی ہے۔ ضرور نہیں کہ انسان زبان بولے تو جواب ہے، خاموشی بھی ایک جواب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، سیدہ زینب فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب خاموش رہے تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کہوں جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہوں، ناخوش ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو عافیت سمجھ کر میں بھی واپس آؤں۔ حضرات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظیم شخصیت ہے، پوری امت مسلمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اچھا چلے آپ کو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت پر بھی ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی مزیدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر جاتے، سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جاتے۔ اب دو بیویاں تھیں، ایک سیدہ عائشہ تھی اور دوسری بیوی تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرات، کہنے والوں نے بڑے بڑے رقیق حملے کیے ہیں ان نفوس قدسیہ پر۔ لوگ کہتے ہیں علی جنت میں جائیں گے، علی کے ساتھ فاطمہ۔ ایسا رشتہ نہیں ہے دنیا میں۔ جنت کے جوانوں کے سردار کا باپ ہے اور سرداروں کی ماں ہے، اور بطور فضیلت کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر فضیلت کے ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض لوگ فضیلت کو تان کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر فاطمہ علی کے ساتھ جنت میں جائیں گی تو اس بات کو سوچئے کہ سیدہ عائشہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شان زیادہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شان زیادہ ہے؟ سوچئے، اللہ کے لیے ایسی بدبودار باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ساتھ ہیں۔ اب ایک طرف حضرت عائشہ سوار ہے، دوسری طرف حضرت حفصہ سوار ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رسول اللہ سے دین سیکھتی تھی، فلاں مسئلہ بتائیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، مکی ابتدائی دور کی جو حدیثیں ہیں وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے وہ باتیں نبی علیہ السلام سے سیکھی اور سنی۔ اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جبکہ وہ باتیں کرتی ہیں۔ تو سید عائشہ رسول اللہ سے باتیں کرے دین کے بارے میں۔ حضرت حفصہ ان کی سواری پیچھے تھی، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، بعض چیزیں ہوتی ہیں محسوس کرنے والی، بولنے والی یا سننے والی نہیں ہوتی، محسوس کرنے والی ہوتی۔ اب ان دونوں بیویوں میں جو محسوس کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ سید عائشہ جو ہے وہ اپنی برتری ظاہر کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی تم سے باتیں نہیں کرتے، مجھ سے باتیں کرتے۔ حضرت حفصہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، سواری بدل لیتے ہیں۔
پتہ چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام تم سے باتیں کرتے ہیں یا مجھ سے باتیں کرتے ہیں. تو سواری بدلی. حضرت عائشہ نے سواری بدلی اس ذوق میں کہ نبی علیہ السلام مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور پچھلی سواری پر خود آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے جائیں گے, میں پیچھے سے جواب دیتی جاؤں گی, میں بات کروں گی, رسول اللہ جواب دیتے جائیں گے. جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, ایک بندہ آگے ہے ایک پیچھے ہے, ایک آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے, تو اگلے اور پچھلے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. فرمانے لگی ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. سبحان اللہ, اللہ کی شان. حضرت حفصہ پہلی سواری پر بیٹھ گئی, حضرت عائشہ پچھلی پر بیٹھ گئی. رسول اللہ نے حضرت حفصہ سے بات چیت شروع کر دی. حضرت عائشہ ان کو غصہ چڑھتا جائے, حضرت حفصہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے. حضرت عائشہ سفر ختم ہوا, سواری سے نیچے اتری, گھاس پڑا ہوا تھا جنہوں نے کہا تے کہا دے وچ دونوں ہی پیر واڑ لے. حضرت عائشہ نے گھاس کے اندر دونوں پاؤں داخل کر لیے. یا اللہ کوئی بچھو بھیج, مجھے ڈنگ مارے اور میں مر جاؤں, نبی پاک مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے. تو اس حدیث کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ایک سے ایک بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والی تھی. اور آج کے خطبہ جمعہ کے آخر میں جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں, حضرات امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. بعض لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ظالم کہتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو کوڑے پڑنے چاہیے, ان کو جوتے پڑنے چاہیے, ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. بعض ایسے بدبخت ہیں باطنی جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں, ان کو کافر کہتے ہیں. صحابہ کی تکفیر کرنے والا خود کافر ہے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شیخین کو گالی دیتا ہے اس کو مارا جائے, پیٹا جائے, کوڑے مارے جائے, جوتے مارے جائیں اس کو. لیکن جو سیدہ عائشہ کو گالی دیتا ہے یقتل, اس کو قتل کیا جائے گا. سیدہ عائشہ کو گالی دینے والے کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ سیدہ عائشہ کی جو پاک دامنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر بیان کی. وہ قرآن کا منکر ہے, اور قرآن کا منکر جو ہے اس کی سزا قتل. حضرات اب اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں. منافقین جو ہیں وہ ہر وقت اس آڑ میں وار میں ہوتے تھے کہ کب نبی علیہ السلام کو تکلیف دی جائے, آپ کے گھرانے کو تکلیف دی جائے. غزوہ بنی المصطلق نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کو ساتھ لے کر گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پتلا سا میرا وجود تھا, ہلکا پھلکا لڑکیوں کی طرح, ہودج میں بیٹھی تھی. ہودج اٹھاتے تھے, اونٹنی کے اوپر اسے کس دیتے تھے. قضائے حاجت کے لیے گئی, انہوں نے ہودج اٹھایا, اونٹنی پر کسا, اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کوچ کر لیا. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں, 1000 جوتا مار کر ان کو ایک گننا چاہیے. اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو علم والا ہو امت کے اندر؟ وما هو علی الغیب بضنین. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کون ولی ہے امت کے اندر؟ مجھے بتایا جائے. ولیوں کو نہیں پتا کہ ہم اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام کے علم میں نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سوچو, غور کرو, کب تمہیں ہوش آئے گی. یہ علم غیب کے چکر میں لوگوں نے تمہاری عزتوں کو لوٹ لیا, مالوں کو لوٹ لیا, تمہارے جانوں کو لوٹ لیا. تمہاری آنکھیں اب بھی نہیں کھل رہی کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. 1 مہینہ تک اللہ کے نبی تکلیف میں رہے. کیا کروں, چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں؟ حضرت علی انہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہا یا رسول اللہ, بڑی عورتیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام مشورے کرتے ہیں,
گھر کی خادماؤں سے، کبھی کسی سے کبھی کسی سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ماہ پیارے نبی پریشان رہے ہیں اور تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ڈبے پیر کو بھی غیب کا علم ہے؟ ایک ماہ تک پیارے نبی غمگین رہے ہیں، ایک ماہ تک کسی صحابی کو جرت نہیں تھی رسول اللہ سے بولے بھی، تم کس منہ سے کہتے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وچولا کون ہے؟ وچولا رشتہ کس نے کروایا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے خواب آئی تھی، رشتہ تو اللہ نے کروایا ہے۔ فرمایا جب رشتہ رب نے کروایا ہے، رب جانے تے پھر کم جانے، تسی غم لا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہا انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے نبی یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ آپ کا جسم مبارک ہے، اللہ کے نبی کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں؟ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، جب اللہ کے نبی فوت ہوئے گھر میرا تھا، باری میری تھی، اور بدن بین نہری و سحری، میرے جسم کے اوپر رسول اللہ کا سر تھا، بین نہری و سحری، رسول اللہ فوت ہوئے۔ اور دیکھو اس ماں کی شان کے کیا کہنے، جب اللہ کے نبی زندہ تب بھی رحمت فرشتے عائشہ کے حجرے میں آتی تھی۔ اب دنیا سے اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، اب بھی امت کے سلام اور فرشتوں کے سلام عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں۔ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے دل تھام کر بتائے کہ جب نبی پر سلام کہنے کے لیے گزرتا ہے تو کس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے؟ عائشہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ ہو گیا کہ عمر نے کہا ہے کہ اللہ جانے، اور نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے۔ ام رومان اس عظیم عورت کے بھی کیا کہنے جس نے عائشہ کو جنا ہے، اور اللہ بیٹا دے، اپنے بیٹے کا نام رومان رکھنا۔ ام رومان یہ سیدہ عائشہ کی والدہ ہے، رومان لڑکے کا نام ہے، ام رومان۔ نبی پاک آ گئے، فرمایا عائشہ اللہ کی قسم ہے، دل جیسے نا پھٹنے کو کر رہے، لفظ سنے۔ فرمایا عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لے، عائشہ کی شان کے کیا کہنے۔ فرمایا عائشہ کوئی غلطی ہو گئی نا معافی مانگ لے، میں پھر بھی تجھے بیوی بنا کر رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نبی پاک کی یہ بات سن کر نا چار پائی کے ساتھ چار پائی ہو گئی۔ پہلے تو لوگ باتیں کرتے تھے، اب نبی پاک نے کہہ دیا معافی مانگ لے اللہ سے، سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے مجھے چوپی لاتی، رسول اللہ وحی پر کھڑے تھے، آسمان سے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، سبحانک۔ اور دیکھو قرآن کے اندر ایک ہی مقام ہے سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ نے اپنی پاکی والا لفظ لا کر جو ہے یہاں پہ حضرت عائشہ کی پاکی کو بیان کیا ہے، سبحانک، اے میرا رب پاک ہے، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم۔ حضرات غور کیجئے گا، مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی ہے، حضرت عیسیٰ بولے نبی کی بیوی عائشہ پر تہمت لگی ہے، ہمارا رب بولا ہے، اللہ نے کہا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے۔ جب اللہ کے نبی نے آیتیں پڑھی، اماں عائشہ تیرے عقیدے کے بھی کیا کہنے ہیں، اماں عائشہ آیتیں پڑھی، والدین نے کہا اٹھ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ سیدہ عائشہ کہتی کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس رب نے آسمان سے میری برات نازل کی ہے۔ حضرات اپنی بیٹیوں کے نام رکھنا، بار بار رکھنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔
اللہ جب تک زندہ رکھے سیدہ عائشہ کی محبت پر زندہ رکھے اور انہی کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔